برطانیہ کے میری ٹائم ٹریڈ آپریشنز نے اسٹریٹ آف ہرمز میں متعدد کارگو شپس پر حملے رپورٹ کیے ہیں اور ان حملوں کے بعد کارگو شپس میں آگ بھی لگ گئی تھی، تاہم اب تک کوئی جانی نقصان رپورٹ نہیں ہوا ہے۔ برطانوی میری ٹائم ٹریڈ آپریشنز کے مطابق حملوں کا نشانہ بننے والے جہازوں میں تھائی لینڈ، جاپان اور مارشل آئی لینڈ کے پرچم بردار جہاز شامل ہیں۔ ایک کارگو شپ کو دبئی سے تقریباً 50 ناٹیکل مائل کی دوری پر نامعلوم مقام سے ایک پروجیکٹائل کے ذریعے نشانہ بنایا گیا، جس کے بعد اس میں آگ لگ گئی۔ دوسرے جہاز کو عمان کے ساحل سے تقریباً 11 ناٹیکل مائل کی دوری پر نشانہ بنایا گیا ہے۔ تھائی لینڈ کا کہنا ہے کہ حملے کے بعد تھائی جہاز کے پچھلے حصے میں دھماکہ ہوا اور دھماکے کے بعد حملے کے 3 افراد لاپتہ ہو گئے، جبکہ 20 افراد کو عمانی بحریہ نے بحفاظت نکال لیا ہے، جبکہ ایران کی پاسداران انقلاب نے اس حوالے سے کہا ہے کہ اس کی بحریہ نے اسٹریٹ آف ہرمز میں متعدد وارننگز نظر انداز کرنے کے بعد 2 بحری جہازوں پر حملہ کر کے انہیں آگے بڑھنے سے روک دیا ہے۔ پاسداران انقلاب کے مطابق ان بحری جہازوں میں سے ایک پر اسرائیل کا پرچم تھا، جبکہ دوسرے پر لائبیریا کا پرچم تھا۔ اس ساری صورتحال میں ایرانی فورسز کا دنیا بھر میں تیل اور گیس کی ترسیل کے لیے انتہائی اہم سمندری گزرگاہ اسٹریٹ آف ہرمز پر مکمل کنٹرول ہے، جس کی وجہ سے ایک ہفتے سے بھی زیادہ گزرنے کے باوجود اس اہم راستے سے ایرانی اور چینی جہازوں کے علاوہ محفوظ طریقے سے ایک بھی کمرشل شپ نہیں گزر پایا ہے۔ حالانکہ امریکی صدر ٹرمپ نے اعلان کر دیا تھا کہ امریکی کمرشل شپس کو اس راستے سے نکالنے کے لیے فوجی اسکارٹس دینے کے لیے تیار ہے، مگر رائٹرز کے مطابق امریکی ذرائع نے انہیں بتایا ہے کہ امریکی بحریہ نے شپنگ انڈسٹری کو بتا دیا ہے کہ فی الحال اسٹریٹ آف ہرمز میں شپس کو اسکارٹ فراہم کرنا ممکن نہیں ہے۔ ذرائع کے مطابق امریکی صدر کے دعووں اور یقین دہانیوں کے باوجود امریکی بحریہ اب تک شپنگ انڈسٹری کی جانب سے اپنے جہازوں کو فوجی اسکارٹ دینے کے لیے تقریباً روزانہ کی بنیاد پر آنے والی درخواستوں کو مسترد کر رہی ہے، مگر اس کے باوجود کل حیران کن طور پر امریکہ کے وزیر توانائی کرس رائٹ نے ایکس پر پوسٹ کرتے ہوئے دعویٰ کر دیا کہ امریکی بحریہ نے کامیابی سے ایک آئل ٹینکر کو اسکارٹ کیا ہے اور اس ٹینکر کو اسٹریٹ آف ہرمز سے گزارا ہے، مگر تھوڑی دیر بعد امریکہ کے وزیر توانائی نے اپنی یہ پوسٹ ہی ڈیلیٹ کر دی، جبکہ امریکی وزیر توانائی کے اس دعوے پر ایران کی پارلیمنٹ کے اسپیکر محمد باقر قالیباف نے طنز کرتے ہوئے ایکس پر کہا کہ ایک آئل ٹینکر امریکی بحریہ کے جہازوں کی اسکارٹ میں اسٹریٹ آف ہرمز سے گزرا ہے، شاید پلے اسٹیشن پر ایسا ہوا ہے۔ اور پھر اس کے بعد کل جب وائٹ ہاؤس کی ترجمان کیرولائن لیوٹ سے اس حوالے سے سوال ہوا تو انہوں نے واضح طور پر امریکی وزیر توانائی کے اس دعوے کی تردید کر دی اور کہا کہ امریکہ نے کسی آئل ٹینکر کو اسٹریٹ آف ہرمز سے گزارنے کے لیے کوئی فوجی اسکارٹ فراہم نہیں کیا۔ مگر امریکی وزیر توانائی کی اس ایک سوشل میڈیا پوسٹ کے بعد بین الاقوامی مارکیٹ میں تیل کی قیمتیں تیزی سے گریں، امریکی اسٹاک مارکیٹ تیزی سے بڑھی اور پھر انہوں نے پوسٹ ڈیلیٹ کر دی اور وائٹ ہاؤس نے ان کے دعوے کی تردید کر دی اور مارکیٹ میں غیر یقینی پھیل گئی۔ اور اب سوال اٹھائے جا رہے ہیں کہ صدر ٹرمپ اور ان کی کابینہ کی طرف سے کبھی کوئی بیان دے دینا اور پھر تھوڑی دیر بعد اس کے برعکس بیان دے دینا، کبھی سوشل میڈیا پر کچھ پوسٹ کر دینا اور پھر وہ پوسٹ ڈیلیٹ کر دینا، کیا مارکیٹس کو مینیپولیٹ کرنے اور پیسہ بنانے کے لیے ہے؟